نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سے سورہ فاتحہ کی بات چل رہی ہے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات جو ہے یہ بلا اس عہد الست کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے یہ عہد لیا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو روحوں نے جواب دیا تھا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے، گویا کہ جب ہم بسم اللہ کی بائی صرف پڑھتے ہیں تو ہم اس کی شان ربوبیت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور اس کے بنیادی طور پر 3 مضامین ہیں۔ اول اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اس کے پروردگار عالم ہونے کا بیان، دوسرا اس کا مستحق عبادت ہونا اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا، اور تیسری طلب ہدایت۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہے، اور در حقیقت پورا قرآن مجید اس صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنے کا جواب ہے۔ جو شخص صراط مستقیم چاہتا ہے قرآن اسی کو ملے گا۔ میرے پاس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی ایک تفسیر ہے جو میری بیٹی امرین نے مجھے کراچی سے بھجوائی تھی اور وہ دہلی کی شائع شدہ ہے۔ تو اس میں 2 ترجمے ہیں، پہلا حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمہ اللہ کا ہے اور دوسرا حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کا ہے۔ تو اس کے جو سورۃ بقرہ جہاں شروع ہوتی ہے اسی آپ کے گھر میں اگر وہ جلدیں ہیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے آخری سطر سے اوپر سیکنڈ لائن میں، وہ اب میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لائبریری میں موجود ہے، میں ورنہ نامینیٹ کر دیتی کہ کون سی لائن ہے، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اسے اللہ تعالی ولی بنا دے گا، اور جو کوئی کافر اس کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اس کو پڑھنا یا سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان میں لے آئیں گے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف۔ سورۃ البقرہ کے متعلق حضرت ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس میں سورۃ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور 1000 قصص ہے۔ اس کو قرطبی نے بھی روایت کیا اور ابن کثیر نے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ میں یہ جو ریفرنس اس وقت دیکھ رہی ہوں معرف القرآن سے، لیکن اور جگہوں پر کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورت بقرہ ختم ہوئی تھی آپ نے اونٹ ذبح کیا تھا اور سارے لوگوں کی دعوت کی تھی اس خوشی میں کہ آج میں نے سورت بقرہ سیکھ لی ہے۔ تو یہی وہ بزرگان دین ہیں جو کہ دین کی اساس ہے، اصل ہے، انہی سے ہماری بنیاد بننی ہے۔ اس پر بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن ہم آگے چلتے ہیں، اور جو کوئی اشکالات بچوں کے ذہن میں ہیں دین، مذہب، مسلک کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ وہ بھی ڈسکس ہوتے رہیں گے۔ مزید اگر کوئی مطالعے کا شوق رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے بھی، یہ ضرورت ہے۔ دیکھیں لباس ہم پہنتے ہیں، لباس شوق کی وجہ سے نہیں پہنتے، شوق میں تو ہم پھر آرائش ہے نا جو مرضی بنا لیں، لباس ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے، اسی طرح دین بھی ہماری ضرورت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم کسی جھنجٹ میں نہیں پڑھتے۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی ہمارے نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اچھا ابھی مجھے نام یاد آتا ہے تو میں بتا دیتی ہوں، اختلاف امت اور صراط مستقیم۔ یہ تو اب شاید مارکیٹ میں بین ہو گئی ہے اور ملے گی بھی نہیں، اور اگر آپ کو ملے تو یہ کتاب اپنے گھر میں ضرور رکھیے۔ تو سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے، اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، جب لام آپ پڑھتے ہیں نا لمبی والی مد کے ساتھ تو میم کو اس کے ساتھ، میم تشدید والی ہے،
تو میم پر ذرا ہونٹ جوڑ لیتے ہیں، اس کو اشمام کرنا کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، ذالک اس میں اشارہ ہے، الکتاب اس میں معرفہ کی نشانی ہے کہ یہ وہ کتاب، یعنی خاص اس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا یقین یہ پکا کریں نا کہ ہم جس کتاب کو پڑھنے لگے ہیں، جس کتاب کو سننے لگے ہیں، نو ڈاؤٹس کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ایز اٹ از، جیسی کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر آئے تھے۔ فی ہی، اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو بھئی پہلی شرط یہ کہ گناہ کے کام ہم چھوڑ دیں، تبھی ہم متقی بن سکتے ہیں۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ چیز ہے کہ آپ کسی کانٹوں بھرے راستے پر سے گزر رہے ہوں اور اپنے کپڑے آپ سمیٹ لیں تاکہ کوئی کسی کانٹے میں آپ کے کپڑے نہ الجھیں، یا پھر آپ دریا میں بہے جا رہے ہیں اور ایک تختہ ہے جس کے اوپر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، تو اپنے کپڑے سمیٹیں کہ پانی کا کوئی چھینٹا بھی اس پر نہ پڑے۔ تو نازک کام تو ہے نا جی۔ تو اس لیے پہلی بات ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا۔ اب پتہ یہ چلنا چاہیے کہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں، تو بھئی اس کے لیے شریعت مطہرہ پر سیکھیے اور اپنے قرب و جوار میں کوئی ایسا بندہ ہو، ورنہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا کہ بہشتی زیور، جس کو حضرت مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے نئے انداز میں اس کو جمع فرمایا ہے، اس کتاب کو اپنے گھر لے آئیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی اندیکھی چیزوں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہی نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ میرا اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے کا میں نے گھر سیل کیا، یہ میرا نہیں ہوتا، در حقیقت یہ اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں۔ مما، اس سے جو رزقنا، رزق دیا ہم نے، نون پہ کھڑا زبر نہ، ہم متکلم کے لیے، ہم فی، وہ، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان والوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں خرچ سے مراد صرف زکوٰۃ نہیں ہے، صرف کوئی صدقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو کہ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یہ کاف زبر کا، جو الیک کا، یہ کا مخاطب کی ضمیر ہے کہ تجھ پر، لیکن میں ادب کی وجہ سے تو یا تجھ کا لفظ نہیں استعمال کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وما انزل من قبل، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی کہ سابقہ کتب سماویہ۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی نشانی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، بھئی جس میں یہ ساری کوالٹیز ہوں گی پھر وہی بندہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اب فلاح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کہ جنت میں پہنچ جائے، یہ حقیقی کامیابی ہے کسی بھی مومن کے لیے۔ آگے ایک بحث ہے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ اسلام تو بھائی ویسے ہم کلمہ پڑھ کے ہو جاتے ہیں مسلمان، لیکن آگے دین کی باتیں سیکھنا، ان پر عمل پیرا ہونا، پھر اس کی ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک الذین، جو لوگ، یہ جمع کا صیغہ، کفروا، کافر ہو گئے، یعنی انکار کرنے والے لوگ، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتم، کیا آپ ڈرائیں ان کو، یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں نے ایک پہلے بیان میں بھی بات کی تھی کہ 9 باتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ہی ذبح ہے، اس میں ایک صرف علم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے فرما دیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ یہ نہ، ہم آگے چل کے کچھ باتیں دین اینڈ دیر نہیں شاید بتا پاؤں گی، لیکن جو ہم آگے ساتھ چلتے جائیں گے اس کی تشریح آتی چلی جائیں گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم،
کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہریں لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہرے ہیں یا پردے ہیں۔ وَعَلَىٰ سَمْعِ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے، مہر دلوں پر ہے اور کانوں پر ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی آنکھوں پہ آرو کا نقاب ڈال کے نہیں پھر رہے ہوتے، بلکہ ان کو مظاہر قدرت میں جو قدرت خداوندی ہے وہ نظر ہی نہیں آتی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر تو بڑی ہی دلچسپ چیز ہے اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ کفر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ کفر کی اقسام، کفر کی اقسام۔ کفر انکار ہے پہلا۔ کفر کے لغوی معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، اصطلاحی معنی ضروریات دین کے معاملے میں کسی چیز کا انکار کر دینا۔ یہ بات ضروری ہے اور یاد رکھنے والی ہے۔ کفر انکار ہے جو دل اور زبان سے انکار کرتا ہو، جس طرح سے کفار مکہ نے انکار کیا۔ دوسری ہے کفر جحود، دل سے سچا مانتا ہو مگر زبان سے انکار کرتا ہو، جیسے ابلیس کا انکار، اور جیسے یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں لیکن وہ نشانیاں بدل بدل کے بتاتے تھے۔ کفر عناد، دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے بھی اقراری ہے لیکن دشمنی کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتا، جیسے ابو جہل کا کفر۔ کفر نفاق، دل سے نہ مانے مگر کسی مصلحت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا کہتا ہو، جیسے عبداللہ بن ابی۔ زندیقہ، تمام ضروریات دین کو مانتا ہو۔ یہ آج کفر کی آپ اقسام پڑھیں گے نا تو بہت ساری جو ذہن میں پہلے بچیوں کے باتیں ہیں وہ انشاءاللہ کلیئر ہوتی چلے جائیں گی۔ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ تمام ضروریات دین کو مانتا ہو مگر اس میں کسی چیز کی تشریح اس انداز میں کرتا ہو کہ وہ صحابہ، تابعین اور علماء کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہو۔ تو یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو ڈرانے یا نہ ڈرانے کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چونکہ مہر لگا دی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے لیے قرآن کے پیش کیے ہوئے راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اس طرح مہریں لگا دیتا ہے اور انہیں ڈرانے یا نہ ڈرانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، گویا کہ یہ مہر اور پردہ ان کے انکار کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے جی منافق کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد جو اگلی آیات آ رہی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوتے، یعنی وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں یہ منافق کی تشریح آ رہی ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے بھی ان کو ان کی اس بیماری میں بڑھا دیا، بھی ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم غلط کرتے ہیں۔ آپ کبھی زندگی میں کسی ایسے بندے کے ساتھ بحث کر کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو ہرا دے گا، وہ کہے گا نہیں یہ تو یہ ایسی باتیں ہیں۔ آج کل بڑے فتنے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے
ہم اپنے دائیں بائیں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، اللہ سے دعا مانگ کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کامل مرد کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے جو کہ ہماری صحیح طرح رہنمائی کریں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، در حقیقت آپ بی اویئر، آگاہ رہو کہ وہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، لیکن وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح کے باقی لوگ ایمان لائے، قالوا انؤمن، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کما امن السفہاء، جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ آپ اس وقت ایک تو اس کا کنسپٹ رکھیں کہ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے یا مدینہ کے یہودی ہیں ان کے بارے میں، نہیں، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم کس اسٹیج پہ؟ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو ایسا پڑھو کہ ہمارے ہی دل پہ نازل ہو رہا ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو جان لو کہ بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ تو آپ دیکھیں جی قرآن مجید کن لوگوں کو بے وقوف کہہ رہا ہے؟ وہ جو حق کا انکار کرتے، حق کو نہیں پہچانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، قالو کہتے ہیں انما معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مولویوں کے پاس اس وجہ سے گئے تھے تاکہ ہم ان سے بھی کوئی باتیں سن کے آئیں اور پھر ہم ان کا بھی تمسخر اڑائیں، ہم ان کا بھی مذاق اڑائیں، ہم تو صرف ان کا استہزاء کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو جوکس ہوتے ہیں اور یہ جو پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں جو علماء کرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ فرما گئے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے کسی عالم دین کا مذاق اڑایا، قبر کھول کے دیکھ لو اس کا منہ قبلے سے مڑا ہوا ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ ہم معاشرے میں کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کا استہزاء کرتا ہے، اللہ ان کا مذاق بنوا دیتا ہے ان کو زمانے پر اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی اس سرکشی میں بہکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، بس ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اچھا جی آگے یہ آیت تشبیہات شروع ہو رہی ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز کل کریں گے۔ اور قرآن مجید کی مشکل ترین مثالوں میں سے یہ دو مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ جو بچے جو یہ دین کی دعوت ہے، اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ اپنا حلقہ احباب میں اس کو دعوت دیتے رہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی مشکل میں نے بات نہیں کی ہے، سیدھا سیدھا میں نے ترجمہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے اور طبیعت پہ بوجھ ڈالنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی اس طرف راغب کریں، ان کی جتنی نیکیاں ہوں گی نا پھر وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ایمان کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ کے حوالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔